جھانکنا چاہیے، اور 77 سال سے جو قوتیں پاکستان پر مسلط ہیں ان کو بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس وطن عزیز کی بنیاد ہم نے لا الہ الا اللہ سے رکھی تھی، کیا ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی ہے؟ وفات دور کی بات، سوچو ذرا، کیا ان حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ سے دغا نہیں کی ہے؟ ہم نے اپنے طرز حکمرانی سے اور اپنے فتنہ انگیز ذہنیت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، ہم خدا کے رحمت کے مستحق نہیں ہو پا رہے۔ کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو، اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں، اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں۔ اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی، اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے، سے نہیں۔ اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ
میری پشت پر 300 سالہ تاریخ وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو۔ میرے محترم دوستو، یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی، اور ہر اسمبلی کے حوالے سے ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی اسمبلی بنانی ہے کہ جس سے ہم یہ قانون سازی کرائیں گے، یہ ترمیم کرائیں گے، یہ تبدیلیاں کرائیں گے۔ چنانچہ آج کی اس پارلیمنٹ سے حکمرانوں نے اور ان کی پشت پر کھڑے طاقتور قوتوں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کا سوچا، اور میرے دوستو یہ آج سے نہیں ہے، اس آئین کا مذاق جنرل ضیاء الحق نے بھی اڑایا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ بھی جمعیت کے کارکن نے کیا تھا۔ اس آئین کا مذاق جنرل مشرف نے بھی اڑایا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کی تلافی کی گئی۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے ایوان میں 26ویں ترمیم لائی گئی۔ میں اس موضوع پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو ارادے قائم کیے تھے، تم نے جو دھاندلی کی، تم نے جس طرح اسمبلیاں وجود پذیر بنائیں، 56 شقوں پہ ہم نے ان کو پسپا کرتے 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 ان کا مسودہ ہم 22 شقوں پر لے آئے۔ ایک مہینہ لگا اس پہ، میری نیندیں ضرور حرام کی انہوں نے، لیکن میں نے بھی ان کی نیندیں حرام کی۔ وہ بھی آرام سے سو نہیں سکے۔ اور پھر ایک قابل قبول مسودہ بنا، پھر ہم نے اس میں اپنی شقیں اضافہ کی۔ جب 5 شقیں ہم نے اضافہ کی تو 22 سے 27 شقیں ہو گئے، جس میں ہم نے سود کے خاتمے کا شق اس پہ ڈالا، جس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور اور با اختیار بنایا اور اس کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دلوایا۔ ہم نے اس میں عدلیہ کا تحفظ کرایا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اس پر اسمبلی کو بحث میں لانے کو دستوری تحفظ فراہم کیا۔ تو میرے محترم دوستو، 8 اراکین کے ساتھ اتنی پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اور پاکستان کے اندر دیندار طبقے کے آرزوؤں کا مداوع ہو سکا۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، ایوان میں جمعیت،
मैदान में जमीयत। आप हजरात की कुव्वत थी, और सियासत में कुव्वत लाजिम होती है, कुव्वत के बगैर कुछ नहीं मिलता। फिर बाकी मौके अल्लाह देता है, मेहनत के मौके भी देता है और नतीजे के मौके भी वो खुद देता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं जो कुछ आज देख रहा हूं, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ गुज़श्ता रोज, मुझे किसी पार्टी के फैसले से कोई गरज नहीं। वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार हैं। सही फैसला करते हैं, गलत फैसला करते हैं। हाँ, अगर हमसे मशवरा लेंगे तो दियानत के साथ मशवरा देंगे। अल मुस्तशार मुअतमन। लेकिन जब पूरे एक सूबे से काफिले आ रहे हैं, उस वक्त तो आप उनके लिए रास्ते छोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर एहसान जतलाते हैं कि हम गोली नहीं चलाना चाहते थे। फिर जब वो डी चौक पहुंच गए, फिर गोली क्यों चलाई? सियासी कारकुन थे, दो चार रोज बैठे रहते तो बैठे रहते। हम इस हवाले से भी हुक्मरानों के इस पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। हर पार्टी को जलसा करने, मुजाहरा करने का हक हासिल है। मुझे भी हासिल है, मेरे मुखालिफ को भी हासिल है। लेकिन जिस सूबे से आपको शिकायत है कि वहां से यलगार होता है, कोई कहे न कहे, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहता हूं कि इस सूबे की हुकूमत भी तो तुमने बनवाई थी, वो धांधली भी तो आपने कराई थी। जब ना अहलों को आप हुक्मरानी देंगे तो फिर यही नतायज उसके सामने आएंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा पाकिस्तान। मेरे मोहतरम दोस्तों, खत्म नबूवत का मसला आया, 50 साल के बाद एक लंबे अरसे से ये कोशिश हो रही थी कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान तस्लीम किया जाए। लेकिन अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करता है। ऐसा झटका लगा कि फिर मुझे नोटिस दिया गया कि तुम भी अदालत में आ जाओ। मैंने कहा मैं 72 सालों में कभी जज के सामने पेश नहीं हुआ, पहली मर्तबा आप मुझे जज के सामने क्यों पेश कर रहे हैं? लेकिन चूंकि मसला खत्म नबूवत का था, मैं उसको सआदत समझता हूं। अगर 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरमीम के जरिए इस फितने को गैर मुस्लिम करार दिया था, तो आज हमने इस अदालत में जाकर ये किरदार अदा किया कि इनका काफिर होना और गैर मुस्लिम होना बरकरार रहेगा। इंशाअल्लाह अगले 50 साल क्या सदी तक भी हमने खत्म नबूवत के लिए अदालत में उनकी ऐसी कमर तोड़ी है कि वो दोबारा जल्द सीधी नहीं हो सकेगी। नारा तकबीर, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, जो कादियानियों का यार है।
मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आईनी तरमीम पास होने के वक्त एक कानून भी पास किया गया। वो कानून जो हमारी तहरीक पर पेश किया गया था, इलेक्शन से पहले